حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار رحمہ اللہ تعالی، یہ پہلے یہودی تھا، تورات کا عالم تھا، پھر مسلمان ہو گیا، پھر قرآن کریم کا عالم بن گیا، تو تورات کا علم بھی ان کے پاس ہے اور قرآن کریم کا علم بھی ان کے پاس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کعب احبار رحمہ اللہ تعالی سے، من ارباب العلم، علماء کون ہیں؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا، الذین یعملون بما یعلمون، الذین یعملون بما یعلمون، علماء وہ ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں، جن کا اپنے علم پر عمل نہیں وہ علماء ہیں۔ تو قرآن کریم جن کو اہل علم فرما رہے ہیں تو وہ صرف الفاظ کا نہیں بلکہ ان کی زندگی بھی علم کے سانچے میں ڈلی ہوئی۔ انہوں نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آنکھ جھپکنے کے برابر، یعنی ایک لمحے کے اندر لے کر آتا۔ یہ ہے تعلق، یہ ہے رابط۔ بعض کتابوں میں نے دیکھا اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اور تختہ سے، اور بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا یا حی یا قیوم اور تخت۔ ایسے لوگوں کے درخواست کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ان من عباد اللہ من، اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابر، اگر کسی بات کی قسم اللہ پر کھا لے کہ میرا رب یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ویسے کرتے، اس کو ناراض نہیں، اس کی درخواست کو اللہ پاک رد نہیں فرماتا۔ اسی کو کہتے ہیں ناس کا تعلق ہو جاتا۔ حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی بیٹی تھی، غالباً عائشہ ان کا نام تھا، وہ کہا کرتی تھی کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو میں سب سے کہوں گی کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی تھی پھر بھی مجھے دوزخ میں ڈالا۔ کیا مطلب تھا کہ میرا رب دوزخ میں کیوں ڈالے؟ یعنی میں شکایت کروں گی، میں اللہ کو ایک مانتی تھی، اور یہ صرف ماننا یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، جب بھی میرے رب کے حکم کا اور غیر اللہ کا مقابلہ ہوا ہے میں نے غیر اللہ کو چھوڑا ہے، میں نے اللہ کے حکم کو لیا ہے۔ میں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو اہمیت ہی نہیں دی، تو میرا رب مجھے جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ اگر مجھے ڈالا تو میں شکایت کروں کہ میں وہ خاتون نہیں تھی کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلوں۔ یہ حماقت ہے کہ اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر کے مخلوق جو فانی ہے، بے بس ہے، اسی کے پیچھے چلے۔ ہمارے دوست کا شعر ہے، ہر بے کسو مجبور کی کرتے ہو خوش آمد، ہر بے کسو مجبوری کی کرتے ہو خوش آمد، ایک صاحب قدرت کو منع کیوں نہیں لیتے؟ جس کی قدرت کامل ہے، جس کی قدرت میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے، جس کی قدرت میں کمی نہیں ہے، اس قادر مطلق کو چھوڑ کر کہاں جا رہے؟ تو جو آسمانی علم سے واقف تھا اس کی قیمت اللہ کی نظر میں کتنی، اس کے ساتھ اللہ کی نصرت، اللہ کی نصرت۔ اس لیے علم معمولی چیز نہیں، بہت بڑی چیز۔
اللہ پاک ہمارے گھروں میں علم کو داخل فرما دے۔ لیکن آج ہم اپنی اولاد کو علم سے دور رکھتے ہیں، کیوں؟ کچھ دن پہلے استاد محترم مفتی اعظم حضرت مفتی رشید سے رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سن رہا تھا۔ مجھے بھی بڑی ضرورت ہے بڑوں کے بیانات سنتا رہتا، وقت ملے تو ادھر ادھر چیزوں میں کیوں ضائع کرے آدمی سن۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مالدار آدمی اور بظاہر دیندار آدمی وہ مدرسے کو پیسہ بھی دے گا، بعض مرتبہ مدرسے کا پورا خرچ دے گا، آدھا خرچہ دے گا، لیکن اپنی اولاد کو عموماً ایسے وہ عالم نہیں بنائے۔ کیوں؟ کہتے پھر کھائے گا کہاں سے؟ مولوی بن گئے تو کہاں سے کھائے گا؟ شیطان نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ اگر تیرا بیٹا عالم بن گئے تو کہاں سے کھائے گا؟ یہ بھوک سے مر جائے گا۔ اس پر حضرت نے بہت تفصیلی بیان فرمایا ہے کہ کہاں سے کہے گا، اس کے جواب دیے۔ اولن تو یہ ہے کہ آدمی سوچے، ہمارا اور آپ کا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، کون سا عالم بھوک سے مرا ہے؟ ہم نے یہ تو کتابوں میں پڑھا ہے، بعض علماء کے بارے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان کی موت کا سبب زیادہ کھانا بنا۔ کھجور کا ٹھوکرا کسی نے رکھ دیا اور انہوں نے کھانا شروع کیا، ادھر مطالعہ میں استغراق ہے اور کھجور کھاتے کھاتے حد سے زیادہ کھا گیا، اور وہی زیادہ کھجور کھانا ان کی موت کا سبب بن گیا۔ لیکن بھوک سے مر گیا، ایسا کوئی واقعہ شاید نہ ملے۔ حالات آتے ہیں لیکن اس درجے میں بھوک ہو کہ اس میں مر جائے، ایسا ہمارا اور آپ کا مشاہدہ ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی، یہ یتیم تھے، والد کا انتقال ہوا، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، تو ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کے پاس بٹھایا کہ کپڑے دھونے کا ہنر سیکھو تاکہ کچھ پیسے کما سکے۔ یہ خوش نصیب تھے، ان کے دل میں علم کی محبت، علم کا شوق، اس لیے یہ دھوبی سے بھاگ کر حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مجلس میں جا کر پڑھنا شروع کر، پھر والدہ جا کر پکڑ کر کے دھوبی کے پاس بٹھا لیتی، پھر یہ بھاگ جاتے، پھر بٹھا لیتے، پھر بھاگ جاتے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ نے امام اعظم رحمہ اللہ سے کہا کہ یہ یتیم بچہ ہے، میں نے اس کو دھوبی کے پاس بٹھایا ہے تاکہ کچھ کمانے کا ہنر سیکھے۔ تو حضرت امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ بچہ میرے پاس روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سیکھ رہا ہے، کمانے کا نہیں، بنانے کا بھی، صرف کس کا؟ کمائے بھی دوسرا، بنائے بھی دوسرا، بس یہ کھا لے، اتنی زحمت کر لے۔ ایک لطیفہ ہے، اس طرح کھانے والا نہیں جو لطیفے میں، وہ کسی جگہ دیرے میں 8-10
افراد چڑھے رہتے تھے، مزدوری کرتے تھے، تو ایک انہوں میں سے بالکل نکما ساتھی نے کہا بھائی کوئی سودا خرید کر لاؤ، کہتے مجھے تو خریداری آتی نہیں۔ اچھا پانی بھر کے لاؤ، یہ تو میں نے کبھی کیے نہیں۔ اچھا آٹا گوندھ لو، کہتے میں تو پتہ نہیں کیچڑ بنا دوں گا۔ وہ کام بھی دوسروں نے کیا، کہتے چلو آگ جلاؤ، کہتے مجھے پھونک مارنا نہیں آتا، ایسے ادھر پھونک ماروں کہ ایسے اور جگہ سے پھونک نکل جائے۔ چلو بھائی پیڑے بنا دو، کہتے مجھے تو پوڑے بنانا ہی نہیں تھا، آلو بنا دوں گا۔ پیڑے بھی دوسروں نے بنایا، روٹی بھی۔ دسترخوان تو بچھاؤ، کہتے ہیں کہ مجھے دسترخوان بچھانا ہی نہیں آتا، الٹا سیدھا بچھا دوں گا پھر، وہ بھی دوسروں نے کیا۔ اس نے کہا آؤ بھائی کھانا تو کھا لو۔ اس نے کہا آپ لوگ بھی کہیں کہ کتنا نکما ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، چلو کچھ تو ہم بھی کریں۔ حضرت امام اعظم مولا نے فرمایا یہ میرے پاس روغن پستہ میں فالودہ کھانے کا ہنر سیکھا۔ اللہ پاک نے ان کو حلال مال بھی دیا تھا اور دل بھی دیا تھا، چنانچہ ان کی والدہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا کہ آپ ماہانہ مجھ سے اخراجات لیا کرو، بچی کو ہمارے پاس چھوڑ۔ وہ یتیم بچہ جب علم کے زیور کے ساتھ آراستہ ہوا اور باکمال بنا تو دنیا نے دیکھا کہ اس کے قدموں میں دنیا آ گئی۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ہارون الرشید کی حکومت پوری مہذب دنیا پر تھی، اتنی بڑی حکومت تھی، مصر، شام، عراق، یمن، سعودیہ، کابل تک، سندھ تک، پوری مہذب دنیا پر ان کی حکومت۔ ان کی حکومت کے سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج حضرت امام ابو مولا مقرر کیے گئے۔ ایک دن انہوں نے اپنے گھر میں کھانے پر بلایا، جب کھانے پر آئے دسترخوان بچھایا گیا تو ایک پیالہ سامنے پیش کیا گیا، پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ بہت قیمتی خوراک ہے جو میرے لیے بھی کبھی کبھی تیار کی جاتی ہے، یہ روغن پستہ میں فالودہ تیار ہوا۔ تو مسکرائے اور خوشی سے آنکھوں سے آنسو آئے۔ ہارون رشید نے کہا کیا بات؟ فرمایا میرے استاد نے میرے والدہ محترمہ سے جو کچھ فرمایا تھا آج اللہ پاک نے اپنے آنکھوں سے دکھایا۔ کس نے کمایا ہے، کس نے بنایا ہے اور کون کھا رہا ہے؟ ہمارا مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن شیطان اور نفس اتنا غالب ہے کہ مشاہدہ کو بھی جھٹلاتے ہیں۔